دعا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر 53 سورہ النجم. اچھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النجم. نجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ستارہ، سٹار. اور نجوم اس کا پلورل ہے نا، نجم یعنی سٹار. اور یہ بھی سورہ توحید کے اوپر بیس ہے. نہیں سوری، توحید، رسالت، آخرت، تینوں ٹاپک ہے، لیکن آخرت پر فوکس، آخرت پر زیادہ فوکس ہے. چلیں انشاءاللہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا. و اور النجمی، نجم. پین وین نہیں ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کراس پٹی کرتی ہے. ہاں بس نہیں، وہ اصل میں چھونا نہیں ہے نا. ایک منٹ میں بس یہ بھی کافی ہے. و اور النجمی. اب دیکھیں نجم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، تو اور کا ترجمہ نہیں کریں گے، قسم کا ترجمہ کریں گے. قسم ہے ستارے کی، اذا جب، ہوا جب وہ گرے، یعنی گرے ان دا سینس جب ڈوب جائے. ٹھیک ہے، کب کی بات ہوتی ہے یہ؟ فجر، ارلی مارننگ، ڈان کے وقت. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، یعنی کہ جب وہ ڈوب جائے. ما ضل صاحبکم، ما نہیں، ضل گمراہ ہے، صاحبکم تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی، وما غوا اور نہ ہی وہ کیا ہے؟ بہکے ہوئے ہیں. نہ ہی وہ گمراہی میں ہے تمہارے ساتھی، اور نہ ہی بہکے ہوئے ہیں. کس کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ وہ کسی گمراہی میں ہے اور نہ ہی وہ بہکے ہوئے ہیں. وما ينطق عن الهوى، و اور ما نہیں، ینطق یا وہ نطق یعنی بولنا، نہیں وہ کہتے، عن الهوى اپنی ہوا سے، یعنی اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ہوا اور یہ ہوا دونوں سیم ہی ہے نا. ہوا کا مطلب یہاں پر نیچے ڈوبنا، اور انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو ڈبا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر ڈوبنے کا ترجمہ کیا گیا ہے. وما اور نہیں، ینطق وہ کہتے ہیں، عن الہوا ہوا سے، خواہشات سے، خواہشوں سے. ان ہوا الا وحی یوحا، الا آ رہا ہے تو ان نہیں ہو جائے گا. نہیں ہوا وہ الا سوائے، وحی وہی ہے، یوحا جو وہ وحی کی گئی ہے. دیکھیں پیسے ہو گیا پیش اور زبر. نہیں ہے وہ صرف یہ کہ وہی ہے جو وحی کر دی گئی ہے. نہیں ہے وہ مگر ایک وحی جو وحی کی گئی ہے. کیا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم کی. ٹھیک ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبے، نیچے ہو جائے، ڈوب جائے. نہیں ہے گمراہ تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی، اور نہ ہی وہ کیا ہیں، کیسے ہیں؟ بہکے ہوئے ہیں. اور نہ ہی وہ کہتے ہیں اپنی خواہش نفس سے، مطلب دل کی خواہشوں سے بات نہیں کہتے. قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے. یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے نہیں ادا ہوا ہے، بلکہ کیا ہے؟ نہیں ہے وہ سوائے ایک وہی جو یوحا وہی کی گئی ہے، وہ بتاتے ہیں. علمہ، علامہ سکھایا ہے، اس کو، شدید القوا شدید قوت والے نے. کون ہے شدید قوت والے؟ ہاں جبریل علیہ السلام. ذو مرتن، ذو مرتن قوت والے. مرہ کا بھی مطلب قوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ قوا کا مطلب بھی قوت ہوتا ہے. ذو مرتن قوت والے ہیں. فاستوى، اب یہاں سے لگاتار ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے جب وہ وحی لے کر آئے تھے. فاستوى، پھر استوا وہ سیدھے کھڑے ہوئے، ہاں برابر کھڑے ہوئے، سیدھے کھڑے ہوئے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور ہوا وہ بالافق افق الاعلی. افق کہا جاتا ہے ہورائزن کو، جہاں پر ہمیں دیکھیں زمین اور آسمان ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے نا. اصل میں ملتا نہیں ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے ہمیں دکھائی دیتا ہے ملتا ہوا، اسی کو افق کہتے ہیں.
ٹھیک ہے, جہاں زمین آسمان ایسے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. الاعلی بلند افق پر, اور وہ تھے بلند افق پر, اعلی اونچے, افق پر تھے اور اونچائی پر تھے, مطلب اوپر کی طرف تھے. کون؟ جبریل علیہ السلام. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ اس وقت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ثم دنا فتدلا, ثم پھر, دنا دال نون واو اس کے روٹ لیٹر قریب ہوئے, اسی سے دنیا بنی ہے نا, اس یہی روٹ لیٹر, دنیا بھی کیا ہے, قریب ہے, آخرت دور ہے. تو ادنا ورڈ ہم پڑھتے ہیں قریب, ہے نا, تو وہی ہے. ثم پھر دنا, وہ قریب ہوئے, فتدلا, پھر جبریل علیہ السلام چونکہ فرشتے ہیں, تدلا وہ کیا ہو گئے, وہ اتر آئے. دال لام لام, اس کے دال لام واو اس کے روٹ لیٹر ہیں, ٹھیک ہے, دال لام واو, پھر وہ نیچے اتر آئے. کون؟ جبریل علیہ السلام. پھر وہ سیدھے کھڑے ہوئے اور وہ افق اعلیٰ پر تھے. پھر وہ کیا ہو گئے, دنا قریب ہوئے, پھر وہ نیچے اترا. پہلے اوپر اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, پھر وہ سامنے ہی آ کر کھڑے ہو گئے. جب یہ وہی پہلی وہی ہوئی ہے نا, اس کی بات ہو رہی ہے. فکانا قاب قوسین او ادنا, پھر کانا وہ تھے, قاب فاصلے پر, قوسین, قوسین کہا جاتا ہے, قوس کہا جاتا ہے ایک تیر کا, تیر جو ہوتا ہے نا, اس کے جو بیچ کا فاصلہ ہوتا ہے, یہ تیر کی ایک نوک ہے, یہ دوسری نوک ہے, اور اس کے بیچ کے جو ایک فاصلے کو کاب کہا جاتا ہے, کاب, ایک فاصلہ. تو قوسین کا مطلب عینی, دو قوسین, دو تیروں کے فاصلے کے برابر. تو سمجھے ایک تیر کا فاصلہ اراؤنڈ 1.5 میٹر ہوتا ہے, تو لگ بھگ یہ 1.5 فٹ ہوتا ہے, سوری, تو یہ لگ بھگ 3 فٹ کے قریب ہوں گے. ٹھیک ہے, کون؟ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 3 فٹ کے فاصلے پر ہیں. پکانا پھر وہ تھے, کعبہ فاصلے پر, قوسینی دو تیروں کے, او ادنا یا اس سے بھی قریب, زیادہ قریب. دیکھیں ادنا اور اس سے بھی زیادہ قریب تھے, مطلب 3 فٹ سے بھی شاید اور بھی زیادہ قریب تھے. فَأَوْحَا, پھر اوہا اس نے وحی کی, اِلَىٰ عَبْدِهِ, اِلَىٰ طرف, عبدہ اپنے بندے کی طرف, ما اوہا جو وحی کرنی تھی, جو بھی وحی کرنی تھی وہ انہوں نے وحی کر دی اپنے بندے کی طرف. پھر وحی کی اس نے اس کے بندے کی طرف, ما اوہا جو اس کو وحی کرنی تھی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یہ پورا منظر بتایا جا رہا ہے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جبریل علیہ السلام آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں نظر اٹھاتا تو میں جہاں دیکھتا مجھے جبریل علیہ السلام دکھائی دیتے, کیونکہ ان کی اتنی بڑی جسامت تھی, اور ان کے 600 پر تھے, 600 پر, اور پورے جہاں پر بھی نظر اٹھاؤں مجھے وہی دکھائی دے رہے تھے. تو میں کیا ہو گیا تھا, گھبرا گیا تھا, ڈر گیا. اس سے پہلے مشاہدہ نہیں کیا تھا نا جبریل علیہ السلام کا, تو پہلی مرتبہ جب ان کو اصل صورت میں دیکھا تو وہ گھبرا گئے تھے, ڈر گئے تھے, اور اتنے وہ قریب آ کر کھڑے ہو گئے. تو کیا خوف کا عالم ہوگا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے. ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ وحی ملی ہے نا, تو اسی لیے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر اس کے یہ سارا مطلب پوری منظر کشی کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا پھر ہم نے وحی کر دی جو ہم نے وحی کرنا تھا. چل سوری, یہاں پر بھی ایک اور لائن رہ گئی, ما کذب الفؤاد ما رآ, ماں نہیں, کذبا جھوٹ لایا, فؤاد دل نے, ماں جو رآ اس نے دیکھا, یعنی جس چیز کو یعنی جبریل علیہ السلام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, اس کے دل نے تصدیق کی. ایسا نہیں ہے تھا کہ ان کو وہم ہو گیا تھا یا خیال اٹھا تھا. کیا کہا جا رہا ہے, نہیں جھٹلایا دل نے جو انہوں نے دیکھا, مطلب دل اور آنکھ کیا کر رہے تھے, ایک دوسرے کو کنفرم کر رہے تھے کہ یہ واقعی میں دیکھا ہے, اس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ یا خیال اور یا کوئی خواب نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی دماغ کا خلل ہے, بلکہ کیا ہے, اصل میں دیکھا آنکھوں سے, اور دل نے اس کی تصدیق کر دی کہ واقعی انہوں نے دیکھا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس چیز کے اوپر لوگ ایشو بنا رہے تھے, کیسے دیکھ لیا جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیا, اور ایسے کیسے دیکھ سکتے ہیں فرشتے, ہمارے پاس بھی لے کر آؤ, تب ہم کیا کریں گے, آپ کی بات کو مانیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر گواہی دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً ان کو دیکھا, اور دل اس کی گواہی دے رہا ہے, دل اس کی تصدیق کر رہا ہے. چلیے ریپیٹ کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 12. افا تم تمارونہ، کیا، پھر، تا تم، وانون سب، مرا میم را یا، مرا کا میریون کا مطلب ہوتا ہے شک کرنا، ٹھیک ہے، اور جھگڑنے کا بھی ترجمہ لیا جاتا ہے. کیا پھر تم سب جھگڑتے ہو اس سے، علا اس پر، ما جو، یرا وہ دیکھا، مطلب اس نے دیکھا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اب تمہیں اس میں بھی شک پڑ گیا ہے، اب اس میں بھی تم جھگڑنا شروع کر دیا تم نے آپس میں. کیا پھر تم سب جھگڑتے ہو اس پر جو انہوں نے دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ، اور لقد البتہ تحقیق، رآ دیکھا اس کو، یعنی جبریل علیہ السلام کو، نزلتن اخرى نازل ہوتے ہوئے، اخرى دوسری مرتبہ بھی، ایک اور مرتبہ بھی دیکھا تھا، یعنی 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ورنہ دوسرے صحابیوں کی شکل میں بھی آتے تھے. آپ داہیہ کلبی نام کے ایک بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام، یا پھر فرشتوں کی شکل میں جو اوریجنل شکل تھی اس میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ اخرى اور بھی، نزلتن اخرى دوسری مرتبہ، ٹھیک ہے، اور یقیناً، اور البتہ تحقیق، انہوں نے دیکھا اس کو، نزلتن اخرى نازل ہوتے ہوئے دوسری مرتبہ بھی، ایک اور مرتبہ، سوری، عند سدرۃ المنتہا. اب کہاں دیکھا یہ دوسری جگہ بتا رہے، عند پاس سدرۃ المنتہا، منتہا کہا جاتا ہے انتہا کو، لمٹ کو، سدرہ کہا جاتا ہے بیری، ایک بیری کا پیڑ ہے جو کہ اوپر آسمان میں ہے، تو اس کی انتہا پر بھی جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے تو آپ جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا تک جانے کی اجازت ہے، اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے، سدرۃ المنتہا، سدرہ وہ بیری کا جو درخت ہے اسی کے انتہا پر ایک اور مرتبہ جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا. عندها جنت المأوى، اندہ پاس، ہاں اس کے، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس، جنت المأوى، جنت المأوى ٹھکانے والی جنت، جہاں پر ایمان والے جائیں گے. جنت المأوى جی ٹھکانے، جنت المأوى، جنت المأوى کو ماوى ہی کہیں، وہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، جنت المأوى ہے، اسی کے پاس جنت المأوى ہے. اذا یغشا سدرتا ما یغشا، از جب، یغشا وہ چھا گیا، سدرتا سدرا بیری کے درخت پر، ما یغشا جو چھانا تھا، جو وہ چھانے والا تھا، جب چھا گیا سدرا پر جو چھانے والا تھا، یعنی کیا چھانے والا تھا، جو نور تھا، جو بھی سارا کچھ، مطلب ایک جلال اور ایک نور جو تھا، وہاں کی تجلیات کا جو نور تھا وہ سارے سدرا پر چھا گیا. کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں. ما زاغ البصر، ہاں، ڈھانپنا، چھا جانا، کوئی چیز چھا جاتی ہے تو وہ اس کو کور کر دیتی ہے نا. جب ڈھانپ لیا سدرا کو جو ڈھانپنے والا تھا، یعنی اس نے کور کر دیا، جو بھی تجلی تھی، جو بھی نور تھا، اس نے اس کو ڈھانپ لیا. ما زاغا، زیغ ہم نے پڑھا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، نہیں میرے دلوں کو ٹیڑھا کرتے، تو زیغ کا مطلب ٹیڑھا کرنا، نہیں ٹیڑھی ہوئی، البصرو نظر، وما طغا اور نہ ہی حد سے بڑی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں. اب دیکھیں کوئی ایسی چیز ہمیں نئی سی دکھائی دینے لگی تو کیسے ہم لوگ چکر بکر شروع کر دیتے ہیں نا، ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، کون سی جگہ ہے، ادھر دیکھ لو، ادھر دیکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے گئے تھے بس وہیں اسی پر فوکس رکھا. یہ نہیں کہ نئی نئی چیزیں دکھ رہی ہیں تو ہر طرف میں نظر اٹھا کر دیکھ لوں. جو اللہ نے دکھایا اس کو دیکھا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا اس کو نہیں دیکھا، بس اپنے مقصد کی طرف فوکس رکھتے ہوئے چلے گئے. نہیں ٹیڑھی ہوئی نظر اور نہ ہی کیا ہوئے حد سے بڑی، نہ نظر تجاوز کری، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے بھی حیا کا پیکر تھے، وہ نظر تو اٹھایا ہی نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حد سے تجاوز نہیں کری اور نہ ہی وہ ٹیڑھی ہوئی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ایسا معاملہ نہیں تھا. لقد، یہ پورا جنت کا منظر بتایا جا رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں پہنچے تھے.
لقد رأى من آیت ربہ الکبریٰ، لقد یقیناً، ہاں بے شک، البتہ تحقیق، رأى انہوں نے دیکھا، من آیات ربہ اپنے رب کی آیتوں سے، کیسی؟ کبریٰ، بڑی بڑی اپنے رب کی آیتوں کو انہوں نے دیکھا، من سے آیات نشانیوں کو، اس کے رب کی، الکبریٰ بڑی بڑی آیتوں کو، بڑی نشانیوں کو، یقیناً انہوں نے دیکھا ان کے رب کی بڑی نشانیوں کو۔ بڑی بڑی نشانیاں کیسی بڑی بڑی نشانیاں تھی؟ جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، اور اتنے سارے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی گئی، سدرۃ المنتہا دیکھا، جنت الماوا دیکھا، یہ سب کیا ہے؟ رب کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دیکھا، کس کو کیسے کیسے عذاب دیے جا رہے ہیں، قیامت کے بعد ان کا کیا معاملہ ہوگا، تو وہ سب بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے اختلافات ہیں اس میں، لیکن حضرت عائشہ کا یہ قول ہے۔ افرأیتم اللات والعزی، پہلے اتنا کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، پھر آگے بڑھیں کریں۔ اللہ رب العزت کو انشاءاللہ ہم آخرت کی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ضد کی نا دیکھنے کی، لیکن اللہ نے وہاں پر بتا دیا کہ جو کوہ طور تھا وہ کیسے، ہاں صرف ایک پردہ ہٹا تھا تجلیوں کے 70 پردوں میں سے، تو وہ تجلی مطلب دا لائٹ، جو تجلی کا مطلب نور ہی ہوتا ہے ایکچولی میں، روشنی، تجلی کا مطلب ہوتا ہے جو روشنی ہوتی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کیسے دیکھیں گے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو؟ یعنی اس وقت تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے تم آج، ہاں زمین سے جس طرح سے انسان آنکھ اٹھا کر چاند دیکھ لیتا ہے، اسی طرح سر اٹھا کر اللہ کو دیکھ لیں گے اس آنکھوں سے۔ یہاں کا اور آخرت کا معاملہ الگ ہے نا، یہاں والی آنکھیں نہیں ہوں گی وہاں، یہاں والے آنکھ کان نہیں ہوں گے وہاں پر، بالکل سب کچھ۔ اللہ نے کیا کہا کہ آج تمہاری آنکھیں بڑی تیز ہیں، جو نہیں دیکھا تھا آج وہ سب بھی دیکھتی ہیں تمہاری آنکھ، ہے نا؟ چل جی بالکل، آیت نمبر 19، افرأیتم، کیا، پھر رآ دیکھا، تم نے کیا، پھر دیکھا تم نے، اللہ تا، لات والعزا، اور عزا، یہ دو بتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو کعبے میں ہوا کرتے تھے، اور یہ 3 بڑے بت ہیں جو دیویاں، ایکچولی بت میں بھی فیمیل بت، لات والعزا، اللات والعزا، لات اور عزا، والمنات، اور منات یہ تیسری ہے، ٹھیک ہے، والمنات، اور منات، ثالثتا، تیسری، اخرى، اس کے ان دونوں کے علاوہ، دوسری، ان دونوں کے علاوہ تیسری منات بھی ہے۔ کیا تم نے دیکھا لات اور عزا اور منات کو تیسری، اس کے علاوہ، یعنی ایک اور منات بھی ہے۔ الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثى، کیا لا لیے تم تمہارے، الذکر لڑکے، وَلَهُ اور لہو اس کے لیے، الْأُنثى لڑکیاں، یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور دوسرے رب کے لیے بیٹیاں، تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، تِلْكَ یہ تو، اذن اس صورت میں، قسمہ، قاف سین ما، قسم، تقسیم، دیزا، یہ ایک ہی مرتبہ آیا یہ ورڈ قرآن کریم میں، دیزا کا مطلب ظلم والی، یہ تو اس صورت میں بڑی ظالمانہ تقسیم ہے، کہ کیسا ڈویژن کیا تم نے، کہ مرد اپنے لیے رکھ لیے، بیٹے اپنے لیے رکھ لیے، اور بیٹیاں رب کی طرف منسوب کر دیں، کہ سارے فرشتے کیا ہیں، اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، یہ مشرکان مکہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیا پھر تم نے دیکھا لات اور عزا اور منات، تیسری ایک اور، ان میں سے تیسری ہے ایک اور کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں، یہ تو اس صورت میں، یہ تو تب کیا ہو جائے گی، ظالمانہ تقسیم ہے، ایسی تقسیم جو کہ ظلم والی ہے، اذا مطلب جب، اور اذن مطلب تب،
ٹھیک ہے، اذن مطلب تب. ان ہی الا آ رہا ہے، ان نہیں ہو جائے گا، نہیں ہے یہ الا سوائے اسماء اسم کا پلورل اسماء نام، چند نام، سمئی تموہا سمئی رکھ لیے ہیں تم واؤ سب، تم سب نے ہاں اس کو. یہ لات عزا مناد ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سارے گڑے ہوئے نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں. ہم نے پڑھا تھا نا یہ ورڈ سمئی تموہا، سمئی تمہا، ہاں جب سمئی تہا، ہاں جو مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کا نام رکھا مریم. ٹھیک ہے، نہیں ہے یہ سوائے اسماء چند نام، تم سب نے رکھ لیا ہے، گڑ لیا ہے اس کو، تم نے بھی، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے بھی یہ نام رکھ لیے. ما انزل اللہ، ما نہیں، انزلہ نازل کی، اللہ اللہ نے، بھی اس کی من سلطان کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف. ان یتبعون الا، ان الا آ رہا ہے تو ان نہیں میں ہو جائے گا، نہیں یا وہ واؤ سب تبع اتباع کرتے، پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، نہیں وہ سب فالو کرتے یا پیروی کرتے سوائے ظنّا گمان کی، وما تحول انفس و اور ما جو تا، انفس جو ہے فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اور نہیں وہ، اور جو اور ما جو تا وہ ہوا چاہتی ہے، انفس نفس یعنی جو خواہشیں کرتی ہے، خواہش نفس جو چاہتا ہے اور جو ان کے وہم و گمان ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کی پیروی شروع کر دی، یعنی کہ اپنے آپ سے نام گڑھ لیے، اور جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی پروف کوئی کسی بھی کتاب میں نازل نہیں کیا. یہ تو صرف کیا کر رہے ہیں، وہ جو اپنے وہم و گمان ہے اور جو خواہش نفس ہے اس کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءہم آ گئے ہیں ہم ان کے پاس، آ گئی ہے ان کے پاس، من ربہم ان کے رب سے، ان کے رب کی طرف سے، الہدا ہدایت یعنی قرآن کریم، خاص ہدایت دیٹ مینس قرآن. ٹھیک ہے، نہیں ہے یہ سوائے چند نام، تم سب نے رکھ لیا ہے اس کو، تم نے بھی اور تمہارے باپ دادا نے بھی، ان ناموں کو، لات عزا منات کو ناموں کو رکھ لیا ہے، اور نہیں نازل کی اللہ نے اس کی کوئی بھی سلطان، کوئی بھی دلیل، کوئی بھی پروف، نہیں وہ سب اتباع کر رہے ہیں سوائے زن یعنی گمان کی، اور جو چاہتی ہے، جو خواہش نفس ہے، ان کے نفسوں کی خواہشات ہیں اس کی وہ پیروی کر رہے ہیں. اور یقیناً آ گئے ہیں ان کے پاس، آ گئی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے الہدا ہدایت یعنی قرآن کریم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو نام گڑے تھے ان کے باپ داداؤں نے، اسی کی انہوں نے بھی پیروی شروع کر دی، اور یہ کوئی حقانیت اس میں ہے نہیں، یہ دل سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، وہم و گمان سے جو بن گیا، جو ان کو اچھا لگا نفس کو، انہوں نے اس چیز کی پیروی شروع کر دی. حالانکہ کیا ہوا، ہدایت آ چکی، یعنی اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ظن اور نفس کی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں. آیت نمبر 24، ام للانسان ما تمنا، ام یا للانسانی لیے، الانسانی انسان کے لیے، ما جو تمنا وہ تمنا کرتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے، کیا پھر انسان کے لیے وہی ہے جو وہ تمنا کرتا ہے. فَلِلَّهِ آخِرَةُ وَأُولَا، اور پھر للہ اللہ ہی کے لیے ہے، آخرت آخرت، والاولا اور پہلی، پچھلی اور پہلی. ٹھیک ہے، کیا کہا اللہ رب العزت نے 24 میں، کیا انسان کے لیے ہے جو وہ تمنا کرے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا اختیار دے رکھا ہے کہ جو تمہاری خواہش نفس ہے اس کے مطابق چلتے چلے جاؤ، اپنی مرضی سے پیروی کرتے چلے جاؤ، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے آخرت بھی اور اولا بھی، پچھلا، آخری اور پہلا، سب کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے. یعنی وہ جو چاہے جس کا پیروی کرنے کا حکم دے، وہ جو چاہے جیسا حکم دے، انسان اپنی تمناؤں سے کسی بھی بات کو نہ گڑھ لے، وہ جس کو چاہے اپنا خدا بنا لے، وہ جس کو چاہے وہ خدائی کے اس سے نکال دے. تو کیا انسان بس وہی کرتا رہے جو اس کی خواہشیں چلتی رہیں، جو اس کی تمنائیں اٹھتی رہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی کے لیے پچھلی اور
اگلی، یعنی شروع سے لے کر آخر تک ساری اتھارٹی، سارا جو پار ہے وہ سارا اللہ کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں ہے. چلیں ریپیٹ کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 26. وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور کم کتنے، من ملکن فرشتوں میں سے، اس سماواتی آسمانوں میں، لا تغنی لا نہیں، تا وہ غنی فائدہ دے گی، شفاعتہم ان کی شفاعت، اور کتنے ہی فرشتوں میں سے ہیں آسمانوں میں کہ نہیں کام آئے گی ان کی شفاعت، فرشتوں کی بھی شفاعت سفارش کام نہیں آئے گی، شیئن کچھ بھی، اللہ سوائے، من بعدی اس کے بعد، ان کے، یأذن اللہ یا وہ اذنا اذن دے دے، حکم دے دے، اجازت دے دے، اللہ اللہ، لیمن لی لیے، من جس کے، یا وہ شاء چاہے، جس کے لیے وہ چاہے، جس بندے کی طرف ہاتھ رکھے گا اسی کی سفارش بھی کر سکیں گے فرشتے، جس کے لیے وہ چاہے، وَيَرْضَى اور وہ اس سے راضی ہو. یعنی ایک طریقے سے اللہ نے سفارش کا قانون تو بنا رکھا ہے کہ سفارش یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، لیکن جائے گا وہی جنت میں جس کو اللہ چاہے گا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے سفارش کروانے کے لیے، دیکھیں سفارش کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا مرتبہ پتہ چلتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفارش کر رہے ہیں تو نبی کا مرتبہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے ان کو وہ اتھارٹی عطا کی، یعنی کہ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے وہ ہیں، اسی لیے اللہ نے سفارش کا موقع دیا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا، صرف اجازت دی جائے گی کہ اتنے بندوں کے لیے آپ سفارش کر سکتے ہیں، تو پھر انہی کے لیے، اس کے علاوہ کسی کی بھی سفارش نہیں کی جائے گی. اور کتنے ہی فرشتوں میں سے آسمانوں میں نہیں فائدہ دے گی ان کی صفات کچھ بھی، سوائے اس کے بعد کہ وہ اجازت دے دے اللہ جس کے لیے وہ چاہے اور وہ راضی ہو. آیت نمبر 27. ان الذین، اللہ بے شک، الذین وہ لوگ جو، لا یؤمنون لا نہیں، یا وہ وانصر امنا ایمان لاتے، نہیں وہ سب ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، بے شک وہ لوگ وہ سب جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، لیسمون، لا یقیناً، یا وہ وانون سب سمو اور رکھ لیتے ہیں، الملائکتا فرشتوں کے، تسمیت الانسا عورتوں کے نام، عورتوں والے نام. ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، ضرور وہ سب رکھ لیتے ہیں فرشتوں کے عورتوں والے نام، تسمیت الانسا عورتوں والے نام، لات منات عزا یہ سب عورتوں کے نام ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا ان کو یقین نہیں ہے، اسی لیے یہ دنیا کی عورتوں کے نام ان کو گڑھ کے اور سمجھتے یہی ہمارے کیا ہے، سفارشی ہیں. اب اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کسی انسان کی نہیں بلکہ فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو سفارشی سمجھا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کوئی فرشتہ بھی سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ اجازت دے دے. اور ان لوگوں نے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام، فرشتوں کو عورتوں کے نام دے دیتے ہیں. وما لهم به من علم، اور آیت نمبر 28، اور ماں نہیں لہم ان کے لیے بھی اس کا، من علم کوئی بھی علم، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس اپنے پاس سے کیا، ابھی کیا آیا تھا، زن، اور ہاں، اور اپنے ہوا النفس، نفس کی خواہش اور جو بدگمانیاں ہے اس کے ذریعے سے، گمان کے ذریعے سے یہ فرشتوں کے نام بھی گڑھ رہے ہیں. ان یتبعون الا الظن، دیکھیں واپس سے آ گئی بات، ان اللہ کی وجہ سے ان نہیں ہو جائے گا، نہیں، یا وہ واؤن سب، تبع اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، اللہ سوائے ظنہ گمان کی، سوائے گمان کی، نہیں وہ سب اتباع کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں سوائے ظن کو، گمان کو. وَإِنَّ الظَّنَّ، اور انا بے شک، ظنہ گمان، لا یغنی لا نہیں، یا وہ غنی کرے گا، فائدہ دے گا، من الحق کی، حق کے مقابلے میں، حق سے یعنی حق کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی. زن کیا ہوتی ہے، باطل چیز ہوتی ہے، اور باطل کبھی بھی حق سے جیت نہیں سکتا، چاہے جتنا سر چڑھ جائے، چاہے جتنی بلندی پر پہنچ جائے، حق غالب ہو کر رہتا ہے. اللہ نے دیکھے قرآن میں حق کی اور باطل کی مثال دی تھی، یاد ہے کسی کو ایک مثال، جیسے سونے پر جھاگ، یاد ہے، پھر
پھر کیا ہوتا ہے کہ جھاگ کو سونار پھینک دیتا ہے اور سونا رکھ لیتا ہے. تو وہ جھاگ جو ہے وہ باطل ہے, اس کا استعمال نہیں ہے, وہ پھک جانے والا ہے. اصل کام کا کیا ہے, سونا ہے, تو اس کو رکھ لیا جاتا ہے. حق ایسے ہی ہے کہ وہ نیچے سیٹل ہو جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, اور اوپر جھاگ جو ہے نا اچھل اچھل کر اوپر آتا ہے, اور اوپر آنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اور بے شک زن, یہ جو دل کی باتیں ہیں, یہ جو زن ہے, گمان ہے, نہیں فائدہ دیں گے حق سے یا حق کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی. فَعَارِضْ عَنْ مَنْ أَمَّنْ تَوَلَّى, پھر عارض اعراض کیجئے, اگنور کیجئے, ان سے, من جو, تولا جو پھر جائے, پھر اعراض کیجئے, منہ موڑ لیجئے ان سے جو تولا پھر جائے, ان ذکرینا, ان سے ذکرینا, ہمارے ذکر سے, ولم یرد الا الحیات الدنیا, اور لم نہیں, یا وہ رد ارادہ کرتے ہیں, چاہتے ہیں, اللہ سوائے الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی. پھر اعراض کیجئے ایسے لوگوں سے جو پھر جائیں ہمارے ذکر سے, اور نہیں وہ سب چاہتے سوائے دنیا کی زندگی. یعنی جو دنیا کے خواہش مند ہے, ان کو آخرت سے کیا سروکار, وہ تو آخرت کو بھول کر بیٹھے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جو ہمارے ذکر سے غفلت کرے, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے, آپ اس سے منہ موڑے. ٹھیک ہے, اور وہ لوگ کیا ہیں, دنیا کے طلبگار ہیں, دنیا کو چاہنے والے لوگ ہیں. آیت نمبر 30, ذالک مبلغہم من العلم, ذالک یہ, مبلغ, بلغا یعنی پہنچنا نا, ہاں, یہ پہنچ ہے ان کی, من العلم, علم میں, بس اتنی پہنچ ہے ان کی. ہم کہتے ہیں نا کہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں, بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں, بہت علم میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں, اور یہی ان کی پہنچ ہے علم میں. ان ربک هو عالم, انا بے شک, ربک آپ کا رب, ہوا وہ, عالم زیادہ جانتا ہے, افعلو پیٹرن پر, الف زیادہ, عین لام میم علم رکھتا ہے, زیادہ جانتا ہے, بی من جو, اس کو جو, ضل گمراہ ہو گیا, ان سے, سبیلی ہی, اس کے راستے سے, یعنی اللہ کے راستے سے جو گمراہ ہو گیا, اللہ کو تو بخوبی پتا ہے. یہ بہت اونچی پہنچ ہے تمہاری علم میں, بے شک آپ کا رب وہ تو خوب جانتا ہے, زیادہ جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے. وَهُوَ عَالَمُ, اور ہوا وہ, عالم, وہ خوب جانتا ہے, وہ زیادہ جانتا ہے, بِمَنِ اهْتَدَىٰ, اس کو جو ہدایت پا گیا. تو وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی اور گمراہوں کو بھی بخوبی جانتا ہے. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 31, وَلِلَّهِ, اور لیے اللہ, اللہ کے, ماں جو فی السماواتی, آسمانوں میں ہے, اور ماں جو فی الارضی, زمین میں ہے, لیجزیا, لی تاکہ, یا وہ, جزی جزا دے دے, بدلہ دے دے, الذین ان لوگوں کو, اساءوا, واولفون سب نے, اسا برائی کی, گناہ کیے, تاکہ وہ جزا دے دے, بدلہ دے دے ان لوگوں کو, ان سب لوگوں کو جن سے برائی سرزد ہو گئی, برائی کی, بیما, اس وجہ سے, جو عملو ان سب نے عمل کیے, وَيَجْزِي الَّذِينَ, اور یا وہ جزی جزا دے دے, بدلہ دے دے, الَّذِينَ ان لوگوں کو, واولف ان سب نے, جنہوں نے احسان کیا, نیکوکار کیا, نیکی کی, بالحسنہ, نیکی کے ساتھ, تاکہ وہ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جو برے ہیں, جو انہوں نے عمل کیے ہیں, اور جزا دے دے, بدلہ دے دے ان لوگوں کو جو نیکوکار ہیں, بالحسنہ, نیکیوں کے ساتھ, یعنی نیکی کا بدلہ نیکی دے دے, اور برائی کا وہ بدلہ دے دے جو انہوں نے عمل کیے ہیں. اور اللہ ہی کے لیے آسمان, اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, تاکہ وہ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی, اس کے ساتھ جو انہوں نے عمل کیے, اور وہ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی, بالحسنہ, نیکی سے, یعنی نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے گا, اور برائی کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا انہوں نے عمل کیا. الذین یجتنبون کبائر, اب یہ الذین احسنوا لوگ کون ہیں, نیکوکار لوگ, وہ ہیں جو, الذین, آیت نمبر 32, الذین وہ لوگ جو, یجتنبون
یا وہ واؤ سب اجتنبا اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں. وہ لوگ وہ سب جو اجتناب کرتے ہیں یعنی دور رہتے ہیں، کبائر الاسم کبیرہ گناہوں سے، ہاں بڑے گناہوں سے، والفواحشہ و اور الفواحشہ بے حیائی سے، الا اللمم اللہ سوائے لمم چھوٹے گناہوں کے، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے کیا کرتے ہیں وہ اجتناب کرتے ہیں، اور فحش کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، الا اللمم سوائے چھوٹے گناہوں، یعنی چھوٹے گناہ ان سے بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اونچی آواز میں بات کر لی، کسی کا دل دکھا دیا، یہ چھوٹی موٹی باتیں تو ان سے بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن بڑے گناہوں کی طرف وہ کبھی بھی ارتکاب نہیں کرتے، اس سے وہ ہمیشہ اجتناب کرتے ہیں. وہ لوگ وہ سب جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، والفواحشہ اور فحش کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، الا سوائے اللمم چھوٹے گناہوں کے. ان ربک واسع، ان بے شک ربک آپ کا رب واسع المغفرہ وسیع مغفرت والا ہے. اللہ کی مغفرت تو بہت کشادہ ہے، چھوٹے گناہوں کو تو وہ ایسے ہی درگزر کر دیتا ہے. نماز پڑھو گناہ معاف، سجدہ کرو گناہ معاف، رکوع میں جاؤ گناہ معاف، وضو کرو گناہ معاف، ہاتھ پر پانی ڈالو، منہ پر تیمم کرو گناہ معاف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں سے وہ کیا کرتے ہیں پرہیز کرتے ہیں، اور بے حیائی سے پرہیز کرتے ہیں سوائے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے. ان اور اس کا مطلب اجازت نہیں دی جا رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی سے ان سے سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ معافی مانگتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان ربک انا بے شک ربک آپ کا رب وسیع المغفرہ مغفرت وسعت رکھتا ہے مغفرت میں، یعنی اس کی مغفرت بہت وسیع، بہت کشادہ، بہت واسٹ ہے. ہوا عالم بکم، ہوا وہ عالم، ہاں خوب جانتا ہے، بہت جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بکم تم کو، از انشأکم من الارض، از جب، انشا اس نے پیدا کیا تھا، تم کو، من الارض زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ اور اس جب انتم تم تھے، اجنتم فی بطون جنین کی شکل میں، ایمبریو کی شکل میں، فی البطون بطنوں میں، پیٹوں میں، امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. وہ تو جب بھی تمہیں جانتا تھا جب اس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا تھا، اور وہ جب بھی تمہیں جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں چھوٹے سے ایمبریو کی شکل میں ہو تھے. الجنتی اجنتو، اجنہ مطلب جنین کی شکل میں، ایمبریو کی شکل میں، فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. انا رب ہوا عالم وہ تو بخوبی جانتا ہے، خوب جانتا ہے تم کو، جب تم کو اس نے پیدا کیا تھا زمین سے، اور جب تم جنین کی شکل میں تھے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. فلا تزکو پھر لا نہیں تا تم واؤ سب زکو پاکیاں بیان کرو، انفسکم تمہاری نفسوں کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا منہ میاں مٹھو، اپنی تعریفیں بیان کرنا، اپنے نیکی کے چرچے کرنا. اللہ فرما رہا ہے تو اپنی پاکیاں منہ سے مت بیان کرتے پھرو، تو نہیں تم سب پاکیاں بیان کرو تمہارے نفسوں کی، اپنے آپ کی. وہ عالم افلو پیٹرن پر ہے، خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بیمن اتقا اس کو جو تقوی والا ہے. زبان سے بولنے سے نہیں، اللہ تمہارے دلوں سے واقف ہے کہ کون تقوی والا ہے، کون پرہیزگار ہے. وہ لوگ وہ سب جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور فحش کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، سوائے لمم یعنی سوائے چھوٹے گناہوں کے. بے شک آپ کا رب تو وسیع مغفرت والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کبیرہ گناہ نہیں کرتے لیکن چھوٹے گناہوں پر مغفرت طلب کرتے ہیں تو اپنے رب کو وسیع مغفرت والا پاتے ہیں، وہ بخشنے والا پاتے ہیں اس کو. وہ تو خوب جانتا ہے، وہ تو زیادہ جانتا ہے تم کو. جب تم کیا تھے، تو جب اس نے پیدا کیا تھا تم کو زمین سے، کس کو پیدا کیا تھا زمین سے؟ آدم علیہ السلام کو. وَإِذْ أَنْتُمْ اور جب تم تھے، اجنتن کہاں پر؟ جنین کی شکل. اجنہ ایک ہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اجنہ جنین کی شکل میں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، یعنی چھوٹی سی خون کی اور گوشت کی پٹک تھے جب سے وہ تم کو جانتا ہے. تو نہیں تم سب پاکی بیان کرو تمہارے نفسوں کی، وہ خوب جانتا ہے تقوی والوں کو. کون ہے جو تقوی والا ہے؟
کون ہے؟ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. یعنی انسان جو اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتے ہیں وہ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. تعریفیں صرف دو شخصیت کو جچتی ہیں. اللہ اگر اپنی تعریف کرے تو وہ جچتا ہے، نبی اگر اپنی تعریف کرے تو جچتی ہے، کیونکہ وہ ہیں اس لائق کہ وہ اپنی تعریف خود کریں تو اچھی لگتی ہے. باقی اللہ نے کیا فرما دیا کہ اپنے منہ سے اپنے تزکیے کی باتیں نہ بیان کرو، تمہارا رب تمہارے دلوں کے حال سے، تمہارے تقوی، تمہاری پرہیزگاریوں سے بخوبی واقف ہے. چلیں ریپیٹ کریں. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے تو ہر حال میں پرہیز کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر چھوٹے گناہ ہو جائیں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اور مغفرت طلب کریں تو اپنے رب کو مغفرت کرنے والا پائیں گے، وسیع مغفرت کرنے والا. آیت نمبر 33. افرأیت، کیا، پھر، رآ دیکھا، تا آپ نے، الذی اس کو جو، تولا وہ پھر گیا، کیا پھر دیکھا اس شخص کو جو پھر گیا. وآتا قلیلا، اور آتا اس نے عطا کیا، قلیلا بہت تھوڑا، واقدا اور روک لیا. اقدا یعنی اور اس نے بند کر دیا یا روک دیا، کاف ڈالیا اس کے روٹ لیٹر ہے. عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اندہ پاس اس کے، علم الغیبی غیب کا علم ہے، فہو یرا پھر ہوا وہ، یرا وہ دیکھتا ہے. کیا پھر دیکھا آپ نے، آیت نمبر 33 سے دیکھیں. کیا پھر دیکھا آپ نے اس شخص کو جو پھر گیا اور عطا کیا تھوڑا سا اور بند کر دیا یا رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، پھر وہ یرا وہ دیکھتا ہے. اب یہ ایسا ہوا تھا، ولید بن مغیرہ جو تھا ایک مشرک تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا کہ میں اسلام کو قبول کر لوں گا. اب جب یہ قبول کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ایک شخص آیا اور اس سے کہا ولید سے کہ دیکھو ایسا ہے نا کہ تم اپنے باپ دادا کا دین مت چھوڑو، اگر ان کیس آخرت میں کوئی عذاب ہوتا ہے تو تم مجھے اتنی رقم دے دو، میں تمہارے بدلے اس عذاب کو میں بھگت لوں گا، وہ میں جھیل لوں گا. تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. رقم طے ہوئی، جو رقم طے ہوئی تو اس نے کیا کیا، وہ رقم میں سے بھی تھوڑا سا دیا اس کو اور باقی اپنے پاس روک لیا، اس میں بھی کمی کر دی. ایک تو وہ جھوٹا، اس سے بڑا یہ مکار. ٹھیک ہے، تو کیا کیا کہ اس کو بھی، ہاں دیکھیں نا، عذاب سے بچنے کے لیے بھی آدھی رشوت دیا، پوری بھی نہیں دی. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے متعلق فرما رہے ہیں تھوڑا سا دیا اور باقی اس کو بھی روک لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس کے پاس غیب کا علم تھا جس نے بول دیا کہ وہ میں عذاب بھگت لوں گا اور سارا کچھ کر لوں گا، یا وہ کچھ دیکھ کر آیا تھا جو اس نے کہہ دیا. یہ کیسی کیسی باتیں کر دیتے تھے یہ لوگ اپنے لوگ. ہاں، تو یہ لوگ کیسے بلیو کیسے کر لیتے ہیں، کتنا کتنا بڑا جگر چاہیے نا یہ سب کرنے کے لیے. کیسے وہ لوگ کر رہے تھے دھڑلے سے کہ اتنی بڑی چیز کو، کہ عذاب کو وہ چھڑوانا چاہ رہے ہیں کچھ چند ٹکوں میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ عذاب سے بھی کہاں پورا بچا، اگر بچتا بھی ان کیس تو کہاں بچا، تھوڑا سا دے کر پھر اس کی کیا ہو گئی، بخیلی اس کے سامنے آ گئی، پھر اس سے روک دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کیا دیکھا اس شخص کو جو پھر گیا، اسلام کے قریب آتے آتے پھر گیا، پھر عطا کر دیا تھوڑا سا اور پھر اس کو بند کر دیا، دینا بند کر دیا، روک دیا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، پوشیدہ چیزوں کا علم ہے، یا وہ دیکھتا ہے، اس نے کچھ دیکھ رکھا ہے. آیت نمبر 36. ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، ام یا لم نہیں، ینبأ یا وہ، نبا ہاں خبر، آگاہ کیا گیا، یا وہ نبا، دیکھیں پیسے ہو گیا نا پیش اور زبر، کیا نہیں وہ خبر دیا گیا، بما اس کی جو، فی صحف موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، ان کی کتاب میں ہے. کیا نہیں وہ نبا یعنی خبر دیا گیا اس کی جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں، صحیفے میں ہے. و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام، الذی وہ جو، وفا اس نے وفا کر دکھائی، جس نے اپنے وفا کا حق ادا کر دیا. کتنا پیارا لفظ آیا نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام وہ جس نے وفا کی، وفا کا حق ادا کر دیا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ ان پلس لا، ان کے لا نہیں، کہ نہیں
तज़िरु ता वो वज़रा उठाए गी, वाज़िरतुन उठाने वाली, विज़रा उखरा दूसरे का बोझ, कि नहीं वो बोझ उठाएगी, बोझ उठाने वाली किसी दूसरे का बोझ। ठीक है, एक मर्तबा और देखें, एक से लफ्ज है ना, अन के, ला नहीं, ता वो ये जो वाज़िरतुन फीमेल वर्ड है ना, बोलता आ रहा है फीमेल वर्ड है, इसीलिए ता का तर्जुमा वो हो जाएगा, के नहीं ता वो वज़रा बोझ उठाएगी, वाज़िरतुन फीमेल है ना, बोझ उठाने वाली, जैसे मुस्लिमुन मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन फीमेल औरत और मुस्लिमुन मेल मर्द, तो यहाँ पर वाजिरतुन बोझ उठाने वाली बोलता आ जाता है तो वो फीमेल बन जाता है। ठीक है, क्या के नहीं वो बोझ उठाएगी, बोझ उठाने वाली, विजरा बोझ, उखरा दूसरे का, कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी, सबको अपना अपना बोझ उठाना है, और ये सबकी किताबों में, सबके सहीफों में मेंशन की गई है बात, आज की बात नहीं है, शुरू से हम बताते चले आ रहे हैं। क्या नहीं वो खबर दिया गया उसकी जो मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में है। इब्राहिम कौन? वो जो जिन्होंने वफा कर दिखाई कि नहीं वो बोझ उठाएगी, कोई बोझ उठाने वाली दूसरे का बोझ। व अन लैसा लिल इंसानी, व और अन के, लैसा नहीं, लिल इंसानी इंसान के लिए, इल्ला सिवाय, माँ जो, सही उसने सही की, जो कोशिश की, जो भाग दौड़ जो करी इंसान ने, बस वो वही पाएगा। ठीक है, यानी क्या बात मेंशन की गई है पुरानी किताबों में भी, कि कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी, कोई बोझ उठाने वाली किसी का बोझ नहीं उठाएगी। कौन से बोझ की बात हो रही है? जो स्टेशन पे लगेज दे लेके जाते हैं, देन आमाल और गुनाहों का बोझ, कि कोई आज यहाँ पे लगेज नहीं उठाता है कोई किसी का, तो वहां पर गुनाहों का बार उठा लेंगे? नहीं। तो यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है कि उनकी किताबों में मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में मेंशन किया गया है कि नहीं बोझ उठाएगी कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरे का बोझ, और ये कि नहीं है इंसान के लिए सिवाय जो उसने कोशिश की। यानी वो इंसान जो कोशिश करके जाएगा नेकी की या बदी की, हक की या बातिल की, वैसा ही वो वहां पर आखिरत में पाएगा। चलिए रिपीट करें। यकीनन हो जाएंगे, बिल्कुल बातिल मिट जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना, व और अन्ना ये के, सायाहू, सायाहू उसकी सही, उसकी कोशिश, सौफा अन करीब युरा वो देखी जाएगी। मतलब हर बंदे ने जो कोशिश की है उसको देखा जाएगा, दैट मीन्स उसका हिसाब किताब किया जाएगा। और ये कि उसकी कोशिश अन करीब वो देखी जाएगी, ये इस सबसे बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये समझ लें एक एहसान है। अल्लाह ने क्या कहा? उसकी कोशिश देखी जाएगी, रिजल्ट कहा नहीं। दुनिया में हम रिजल्ट देखते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत कोशिश देखते हैं। ये बंदा पूरी रात जाकर इसने क्या किया? किताबें पढ़ी और एग्जाम में फेल हो गया। अब हम दुनिया के हिसाब से क्या करेंगे? उसको फेल मानेंगे, लेकिन अल्लाह देखेंगे पूरी रात पढ़ता रहा है, तुम्हारी कोशिश कबूल हुई। समझ गए? तो तुम गलबा नहीं भी दिला पाए इस्लाम को, तुम्हारे दौर में नहीं गलबा हुआ इस्लाम को, तुम आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन तुमने कोशिश की, तुमने एक एफर्ट लगाया। ऐसा समझ ले जैसे हम बार बार यही बात दोहराते हैं कि इस्लाम को एक मशीन समझे, एक सिलाई मशीन या कोई भी मशीन समझे, तो उसका एक एक पुर्जा कैसा होता है? अहम होता है। अगर एक पुर्जा भी निकल जाए ना, वो मशीन नहीं चल पाएगी। तो समझ लें, अल्लाह से दुआ किया करें कि या रब ये इस्लाम की जो मशीन है उसमें मुझे कोई पुर्जा बना के फिट कर दे, कि वो जिसके बगैर चले ही नहीं। मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल आखिर कपड़ा सिलकर काम आएगा, लेकिन पुर्जों की तारीफ नहीं होगी ना, मशीन की तारीफ होगी। लेकिन सारे चीजें अहम है, एक पेच एक नट निकाल दें आप, नहीं चलेगी मशीन। समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह से दुआ किया करें, ग्रीसिंग का काम लगा दे अल्लाह, कुछ तो कर दे, हमें इस मशीन में कहीं ना कहीं फिट कर दे, ताकि ये इस्लाम जब भी गलबा पाए, अभी नहीं जब पाए, तो हमारा कहीं उस लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है, तो अल्लाह ने ये हम पर एहसान किया, कहा कि बेशक कोशिशें देखी जाएंगी, रिजल्ट नहीं। रिजल्ट तो तुमको हम देंगे कि तुमने इतनी कोशिश की तो तुम पास, तुमने इतनी कम कोशिश की तो तुम फेल। तो तुम्हारी कोशिशों को तुम्हारा रब क्या करेगा? वो देख लेगा,
اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، ثم پھر یجزا یا وہ جزا دے گا اس کو الجزا جزا بدلہ الاوفا وفا والا بدلہ، یعنی پورا بدلہ دے گا. پھر وہ بدلہ دے گا اس کو پورا بدلہ. وفا کا مطلب وفا کر دینا یا پورا عطا کر دینا. وَأَنَّا اور انا یہ کہ اِلَىٰ رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف المنتہا کیا ہے؟ پہنچنا ہے، انتہا ہے. ہر انسان کی انتہا اپنے رب کی طرف جا کر ہونے والی ہے. اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف کیا ہے؟ انتہا ہے، خاتمہ ہے، انتہا ہے، پہنچنا ہے. آیت نمبر 43 وَأَنَّهُ، اب یہاں پر دیکھیں کتنی پیاری باتیں آ رہی ہیں. اور انا یہ کہ وہ ہوا وہی ادہا کا وہ ہنساتا ہے. دہا کا مطلب ہنسانا، وہ ہنساتا ہے، وہ اب کا اور وہی رلاتا ہے. اللہ ہی کے پاس ہے یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی وہ کیا کرتا ہے؟ موت دیتا ہے اور وہی حیات دیتا ہے. موت اور زندگی بھی وہی دیتا ہے، ہنساتا رلاتا بھی وہی ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ اور انا یہ کہ ہاں خوشی اور غم اسی ہاں بالکل صحیح. ہنسانا مطلب خوشی دیتا ہے اور اب کا مطلب غم دیتا ہے. تو یہاں پر وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی موت دیتا ہے، وہی حیات دیتا ہے، اور یہ کہ وہی خلقہ پیدا کرتا ہے الزوجین جوڑے، الذکر مرد، والانثی اور عورت کے، مرد اور عورت کے جوڑے، نر اور مادہ کے جوڑوں، نر اور مادہ کو وہی جوڑوں میں پیدا کرتا ہے. اب اس میں مرد عورت لے لیں گے تو پھر انسان ہی آ جائیں گے، لیکن ہر چیز کے اللہ نے فرمایا جوڑے، تو میل فیمیل لے لیجئے یا نر اور مادہ لے لیں. اور یہ کہ وہ وہی پیدا کرتا ہے جوڑے نر اور مادہ کے. اب وہ چاہے انسان کے ہوں، چاہے جانوروں کے ہوں، چاہے پھلوں کے ہوں، چاہے پھولوں کے ہوں، چاہے درختوں کے ہوں، سب کے جوڑے اللہ ہی نے تخلیق کیے، پیدا کیے. من نطفۃ اذا تمنا، اب یہاں کی اگر آیت کا کانٹیکس لیا جائے تو یہاں پر انسان کی بات ہے. من سے، نطفۃ نطفے سے، اذا تمنا اذا جب، تمنا تا وہ منی کیا جائے یعنی ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف انسانوں میں نہیں ہوتا عمل تولید کا، جانوروں میں بھی یہ عمل ہوتا ہے. اور یہ کہ وہی تخلیق کرتا ہے جوڑے نر اور مادہ کے. من نطفۃ نطفے سے، اذا تمنا جب وہ ڈال دیا جاتا ہے. اباؤٹ سپرم ڈراپ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ری پروڈکشن کا سسٹم بھی کس قدر سالوں پہلے بتا دیا ہمیں. وَأَنَّ عَلَيْهِ اور انا یہ کہ علیہ اسی پر نشأۃ الاخری، نشأ ابھی آیا تھا ورڈ نشاکم پیدا کرنا. ٹھیک ہے، نون شین الف، نشا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. نشأۃ الاخری دوسرا پیدا کرنا بھی اسی پر ہے. اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اب دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی اسی پر ہے، وہی کرے گا، یعنی اسی پر ہے، یعنی اسی کے ذمے ہے. اور بے شک علیہ اسی پر النشاۃ نشاءۃ الاخری دوسری مرتبہ جی اٹھنا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى اور انا یہ کہ وہی ہوا اغنا وہی غنی کرتا ہے، وَأَقْنَى اور وہی مالدار بناتا ہے. یعنی اسی کے ہاتھ میں کسی کو مالدار بنا دینا، کسی کو غنی بنا دینا. اقنا کا مطلب ہوتا ہے جائیداد دینا، ٹھیک ہے، بخش دینا، مالدار مال دینا، مال و دولت عطا کرنا. وَأَنَّهُ اور انا یہ کہ وہ ہوا وہی رب الشعرا، شیرا کا رب ہے. سورہ کا نام کیا ہے؟ ہاں یہ والی نہیں ہے، وہ پچھلی سورہ نجم ہے نا. تو یہاں پر کون سے ستارے کی بات کی جا رہی ہے؟ شیرا. شیرا ایک قسم کا ایسا پلانٹ ہے، ایک ایسا ستارہ ہے جو کہ سورج سے بھی کئی گنا بڑا اور کئی گنا چمکدار ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم سے تھوڑا دور ہے تو اس کی روشنی ہمیں نہیں دکھائی دیتی. اس کی روشنی کب دیکھیں روشنی کو پہنچنے کے لیے لائٹ ایئر لگتا ہے، آپ کو پتا ہے نا، یہ ہم لوگوں نے میجرمنٹ پڑھا تھا. لائٹ ایئر 1 سال لگتا ہے، روشنی بہت دور سے آ رہی ہوتی ہے. وہ ہمیں جو ابھی دکھائی دے رہی ہے نا، وہ کئی برسوں پہلے چلی ہوئی تھی جو آج یہاں پر نوری سال، لائٹ ایئر نوری سال.
تو 8 نوری سال دور ہے ہم سے یہ ستارہ شیرہ، جس کی وجہ سے وہ سورج سے ماند لگتا ہے کیونکہ وہ سورج سے پیچھے ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہا گیا کہ وہی رب شیرہ ہے. اور یہ شیرہ کون ہے؟ یہ وہ ستارہ ہے جس کی مصری لوگ پوجا کرتے ہیں، ایجپشنز. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا رب بھی وہ ہے، تو تم اس کی کیسے عبادت کرتے ہو؟ اس کے رب کی عبادت کرو. تم نے اس کو کیسے اپنا خدا بنا لیا؟ اور یہ کہ وہ وہی اغنا، وہی غنی کرتا ہے، وہی مالدار جاؤ دولت عطا کرتا ہے. اور یہ کہ وہی رب شیرہ ہے، شیرہ کا رب ہے. وَأَنَّهُ اور انا یہ کہ وہی اہلک عاد الاولی اور انا یہ کہ اس نے اہلک ہلاک کر دیا عاد کو، قوم عاد کو، الاولی پہلے جو پچھلی قوم عاد گزر چکی اسی نے اس کو ہلاک کیا تھا. وہ سمودا اور سمودا، یہ جتنی بھی جگہ پر زیرو لگے ہوئے ہیں اس کو نہیں پڑھنا ہے. جہاں پر بھی زیرو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو پڑھنا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عادن الاولی، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا عاد قوم عاد کو، اولا پہلے، وہ سمودا اور سمود کو، فما اب کا پھر ماں نہیں اب کا کچھ بھی باقی، پھر کچھ باقی نہیں رہا، یعنی باقی نہیں چھوڑا، پھر اس نے کچھ باقی نہیں چھوڑا. اور سمودا سمود کو بھی کیا کیا؟ ہلاک کیا، پھر نہیں کچھ باقی چھوڑا. وقوم نوح اور قوم نوح، قوم نوح کو بھی اس نے ہلاک کیا، من قبل اس سے پہلے، انہم بے شک وہ، کانو وہ سب تھے، ہم ازلما والی وہ سب، کانو تھے، ہم وہ سب، ازلما و اتغا خوب ظلم کرنے والے اور خوب سرکشیاں کرنے والے، زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش. تم سے بھی بڑے ظالم تھے وہ، تم سے بھی بڑے سرکش تھے. اللہ نے کیا کر دیا؟ سب کو ہلاک کر دیا. عاد کو ہود علیہ السلام کی قوم کو، سمود صالح علیہ السلام کی قوم کو، قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو، سب کو ہلاک کر دیا. بے شک وہ زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش تھے. والمؤتفقۃ اہوا مؤتفقہ اوندھی کی ہوئی، کون سی تھی اوندھی کی ہوئی بستیاں؟ قوم لوط. اہوا اس نے ان کے اوپر سے نیچے دے مارا. اہوا ورڈ پڑا تھا نا، نیچے ڈوبنا، ابھی ورڈ پڑا تھا پہلی لائن میں، والنجمی عن الہوا، تو نیچے دے مارا. والمؤتفقتی اور اوندھی گرنے والی بستیاں، اہوا نیچے کی طرف. اللہ نے کیا کیا تھا؟ ان بستیوں کو حکم دیا تھا فرشتوں کو، ان کو اٹھاؤ اور اوپر تک لے کر جاؤ. اتنی اونچائی تک لے کر گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے زمین اس بستی کے کتوں کی آوازیں وہاں سنی اور وہاں سے الٹا پھینک دیا. کیا حال ہوا ہوگا سوچے. اللہم لا تجعلنا منہم. تو اللہ نے فرمایا والمؤتفقۃ الاہوا، وہ الٹی اوندھی ہو جانے والی بستیاں، اہوا جن کو اس نے اونڈیل دیا، اوندھا کر دیا، اس نے ان کو اوپر سے نیچے دے مارا، الٹا دیا. غشاہا ما غشا، پھر غشاہا ڈھانک دیا، ہا اس کو، ماں جو غشا اس نے ڈھانکا. یعنی اللہ نے پھر اس کو کیسے ڈھانکا تھا؟ پتھر کی بارش بھی ہو گئی تھی، اس کو ہو گئی تھی نا، ان کے اوپر ٹرپل عذاب آیا تھا. اللہ کو بتانا تھا یہ گناہ اتنا سنگین اللہ کی نظر میں کہ ایک طریقے سے ان کو نہیں مارا، ہاں ایک سزا کافی نہیں، اور آخرت کی سزا تو ابھی پینڈنگ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونچا بھی بلند کیا، اٹھا کے پٹکا، پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کر دی. تو یہ ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا. تو اللہ نے فرمایا فغشا، پھر غشا چھا گیا، ہاں اس پر، ماں جو، یا غشا جو چھانے والا تھا. ٹھیک ہے، چلیں پہلے اتنا کر لیں. اچھا، اور بھی اس کا یوں تشریح آتی ہے کہ ان کے اوپر جب ان کو اوپر سے اٹھا کے اتنے نیچے پھینکا تو کیا ہوا؟ وہ دھس گئیں، اور وہ جو نیچے کا پانی تھا نا، زمین کے اندر جو پیوست تھا، وہ پورا نیچے سے آ کر ان کے اوپر چھا گیا. یعنی ایک طریقے سے سیلاب بھی آ گیا، عذاب بھی آ گیا، اوپر سے پتھراؤ بھی ہو گیا، اوپر سے اٹھا کے پھینک بھی دیا گیا.
اور اس طریقے سے اللہ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 55. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. پھر فَبِأَيِّ پھر کون سی، پھر بی کون سی، ائی مطلب کون سی، ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ پھر کون سی، آلائی آلہ کہا جاتا ہے نعمتوں کو، ربی کا تمہارے رب کی نعمتوں کو. ہم تو کذبان والا پڑھتے ہیں نا بار بار، تو یہاں پر تتمارا آ رہا ہے. تا تم، تمارا کا مطلب ہوتا ہے میم را یا، مری مطلب شک میں پڑنا. پھر کون سی نعمتوں کی تمہارے رب کی تم شک میں پڑو گے، پھر کون سی نعمتیں ہیں جو تمہارے رب کی جس میں تم شک میں پڑے ہو. ہاذا یہ، نذیر کیا ہے، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، من نذر اولا پہلے خبردار کرنے والوں میں سے. یہ ایک منٹ ہاں ٹھیک ہے. یہ ایک نذیر ڈراوا ہے، خبردار کرنا ہے، من نذر اولا پہلے ڈراوے میں سے، پہلے آگاہی میں سے، یعنی پہلے سے ہی یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں اور وہی آگاہی دوبارہ سے مینشن کی جا رہی ہے. ھذا نذیر یہ ایک ڈراوا ہے پہلے ڈراووں میں سے، یعنی اللہ نے ہر قوم کو اسی قسم کا ڈراوا دیا، اسی قسم کی آگاہی دی، اور یہ دوبارہ سے تمہیں بھی دی جا رہی ہے. یہ ایک ڈراوا ہے پہلے ڈراووں میں سے، مطلب سیم. ازفت الازفہ، ازفتی نزدیک، ازفہ کا مطلب ہوتا ہے آگے آنا، قریب آنا، نزدیک آنا. ازفت قریب آ گئی ہے، آزفہ قریب آنے والی. کون؟ قیامت. قریب آ لگی ہے، قریب آنے والی قیامت. لیسا لہا، لیسا نہیں، لہا اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کاشفہ کوئی ہٹانے والا، کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. کس کو؟ اس قیامت کو. اور وہ ہٹائے گا نہیں، اس نے اس چیز کو کیا کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے. یعنی یہ تو اللہ کی وہ بتائی جا رہی ہے پار، کہ وہ چاہے تو اپنی فکس شدہ چیزوں کو بھی کیا کر دے، اس جگہ سے تبدیل کر دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہٹانے نہیں والا. ازفت قریب آ لگی ہے، آزفتو قریب آنے والی، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا. افم یعنی اس قیامت کو نہیں ہے اس کے لیے، یعنی اس قیام، یہ ہا کی جو ضمیر ہے یہ آزفہ کی طرف، قریب آنے والی کی طرف، یعنی قیامت کی طرف ہے. نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا، اللہ سوا، دونا مطلب سوا، ایکسپٹ، کاشفہ ہٹانے والا. افمن ھذل حدیث تعجبون، کیا، پھر من سے، ھذا اس، حدیثی بات، کیا پھر اس بات سے، کیا پھر اس بات سے، تعجبون تا تم وانون سب عجبا تعجب میں پڑے ہو، کیا یہ باتیں تمہیں تعجب میں ڈالتی ہیں. وتضحکون اور تا تم وانون سب ضحکا ہنستے ہو، ولا تبکون اور نہیں تم سب روتے، با کافیہ تم روتے نہیں اور تم کیا کرتے ہو، ہنستے ہو. یعنی اتنی قریب آ لگی قیامت، اتنی قریب آ لگی ہے تمہاری موت، اور پھر بھی تمہیں ہنسی ٹھٹے نہیں ختم ہوتے، پھر بھی تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور انتم تم سب، سامدون سامد یعنی گانا بجانا، یہ ساری میوزک اور اس سب میں آلات میں لگے ہوئے ہوں. اور انتم تم سب، سامدون تم سب گاتے بجاتے ہو، یعنی اتنی سخت مشکل تمہیں درپیش ہے، اس میں تم کیسے ہنس سکتے ہو، کیسے تم گا بجا سکتے ہو، کیسے تم اس دنیا کو انجوائے کر سکتے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا پھر واو الف تم سب سجدہ، سجدہ کرو، للہ اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوا اور واو الف تم سب عبدا عبادت کرو، اور پھر تم سب سجدہ کرو اللہ کے لیے اور تم سب عبادت کرو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جس کو پتا چل جائے نا کہ اگلے لمحے اس کی موت ہے، وہ کیسے ہنس سکتا ہے، کیسے پاسبل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے پتا ہے نا، اگر وہ تمہیں پتا چل جائے تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور رونا شروع کر دو. اور ہم کیوں ہنسے ٹھٹے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہمارے دلوں میں وہ بات ڈھکی ہی نہیں ہے کہ قیامت
یا موت یا قبر جیسی بھی کوئی چیز ہے. رات کو جب اندھیرا ہو نا، جب آنکھ کھل جائے رات کے 1 بجے 2 بجے، اپنی قبر کو رات کے وقت یاد کرنا کہ مجھے اس قبر میں جانا، کوئی نہیں ہے میرے پاس. اور وہیں آس پڑوس میں کون گھوم رہا ہے، ایک کاکروچ سے کیا حال برا ہوتا ہے. اور وہ قبروں میں کس کس قسم کے جانور اترتے ہیں. اللہ سب کی قبروں کو محفوظ رکھے، سب کی قبروں میں نور رکھے، کشادگی عطا فرمائے. لیکن جیسے ہی انسان داخل ہوتا ہے قبر میں، وہ کھنچ جاتی ہے، کھینچ لیتی ہے، چمٹ جاتی ہے. اور جو اللہ کے نافرمان ان کی ہڈیاں پسلیاں ایک کے اندر ایک گھس جاتی ہیں. اور جو آئے ہیں ان کو ویلکم بھی کرتی ہے، لیکن دبا کر ہی کرتی ہے. تو وہ قبر کی منزل سخت ترین منزل ہے. کچھ نہ سوچے، بس اپنی قبر کو سوچیں رات کے وقت. دن میں تو ایسا کچھ نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے، لیکن وہ کتنا بھی دن ہو، رات اندر تو اندھیرا ہی ہے نا، اندر تو کچھ نہیں جاتی روشنی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیسے تمہیں ہنسی آ رہی ہے، کیسے تم مزے میں پڑے ہوئے ہو، کیسے تم روتے نہیں ہو، کیسے تم گانے بجانوں میں لگے ہوئے ہو، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ میرا اگلا لمحہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نہیں جانتی کہ اگلے لمحے میں میرے ساتھ کیا ہو جائے، میری قبر کا کیا معاملہ ہے، میری حشر کا کیا معاملہ ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے پریپیئر بھی ہو چکی ہوں یا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا. اور پھر بھی میں کیا کر رہی ہوں، مزے کر رہی ہوں، لائف کو انجوائے کر رہی ہوں، گانے بجانے کر رہی ہوں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام باتوں میں تم تعجب میں پڑے ہو. یعنی ہم دیکھیں، وہ تو تھے زبان سے کہتے تھے کہ نہیں بھائی آخرت واخرت کچھ نہیں ہے، موت کے بعد کچھ نہیں اٹھایا جانا ہے. لیکن ہمارے عمل بتاتے ہیں کہ ہمیں موت کے بعد نہیں اٹھنا ہے. ہماری موت ہی نہیں آئے گی، موت کے بعد اٹھنا تو چھوڑے. ہماری پلاننگز بتاتی کہ موت نہیں آنے والی. ہماری جو تدبیریں ہیں، ہمارے جو طریقے طور طریقے، وہ بتاتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ موت کبھی آنی ہی نہیں. موت کے بعد اٹھائے جانے کی تو بات ہی دور کی رہی ہے نا. ہمارے معاملات یوں ہو چکے ہیں. اسی لیے ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے کھیل تماشوں میں کیا ہو گئے ہیں، بالکل غرق ہو کر رہ گئے ہیں. اور اللہ رب العزت فرمائے کیسے ہنس سکتے ہو تم، جبکہ تمہارا معاملہ تو بڑا ہی سخت آنے والا ہے قبر کا. اور قبر سے صحابہ اکرام رویا کرتے تھے نا. حضرت عثمان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت دوزخ کا ان سے کسی نے پوچھا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے بڑا رو رہے تھے، بڑا رو رہے تھے، اور زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو پوچھا جنت دوزخ کا تذکرہ آتا ہے، روتے نہیں ہو، اور یہاں قبرستان میں آ کے کھڑے ہو کے گھنٹوں روتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ جنت دوزخ تو بعد کے مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ تو قبر ہے. یہ صحیح ہو گیا تو باقی سب صحیح ہے، اور یہ غلط ہو گیا تو سب غلط ہو گیا. یعنی یہاں پر پھنس گئے تو برے پھنسے، اور یہاں نجات پا گئے تو سمجھ لیں کہ آخرت پوری آسان ہے. تو دا ویری فرسٹ اسٹیپ، ہماری زندگی کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ کریئر کا 10th اسٹینڈرڈ. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کتنی محنت کرتے ہیں ہم اس کے لیے، ماں باپ لگے پڑے، رات رات کو اٹھا اٹھا کے کافی پلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ بچہ سو نہیں جائے. 10ویں کا معاملہ ہے، رزلٹ میں پریشان، ہر چیز میں 10ویں کا معاملہ ہے، کیونکہ ٹرننگ پوائنٹ ہے نا. اس کے بعد جو مرحلے آئیں گے، 12ویں آئے گی، گریجویشن آئے گا، وہ سب دیکھیں گے ہم. لیکن دا ویری فرسٹ اسٹیپ جہاں پر لائف ٹرن ہوتی ہے، اگر یہاں صحیح ہو گیا تو سب صحیح ہو جاتا ہے نا. آگے جہاں چاہیے ایڈمیشن مل رہا ہے، جس کالج میں چاہے ایڈمیشن مل رہا ہے. تو یہی معاملہ ہے دنیا کا، جیسے کہ وہ 10th اسٹینڈرڈ دنیا کا معاملہ ہے، وہاں پر قبر جو ہے ہمارا فرسٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے. جو مل گیا قبر میں، اس کے بعد اسی حساب سے ساری پلاننگز کرنی پڑے گی. وہ اس حساب سے ساری آسانیاں ہیں یا مشکلات ہیں. اللہ فرما رہے ہیں تو کیا کرو، کیا حل بتایا؟ اور سجدہ کرو اللہ کے لیے، اور عبادت کرو. یعنی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا تم کو. تم اپنی زندگی کے جو فارغ لمحات ہیں اس میں رب کے سامنے جھک جاؤ. تمہاری زندگیاں وہاں کھیل تماشے ایس جو کرنا ہے کرنا، کوئی سجدہ نہیں کرواؤں گا، کوئی عبادت نہیں کرواؤں گا، بس مزے. وہاں سامدون بننا، وہاں تضحکون بننا، وہاں جتنا ہنسنا ہے ہنسنا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. جتنا تمہیں گانے بجانا ہے بجانا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ایک زندگی تو مشکل والی گزارنی پڑے گی، یا تو وہ گزار لو یا یہ گزار لو. یہ آپشن تمہیں دے دیا گیا، اختیار تمہارے ہاتھ میں کہ یہاں ہنسنا چاہتے ہو یا وہاں، یہاں رونا چاہتے ہو یا وہاں. ٹھیک ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے خشیت اللہ سے. ہاں، یہاں پر 2 نالیاں بن گئی.
باقاعدہ یہ پورا یعنی ایک جگہ سے پانی بار بار گرتا ہے وہ کیسے پٹ بن جاتے ہیں، کھڈے ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے آنسو جاری ہوتے ہوتے دو باقاعدہ نالیاں بنی ہوئی تھی اس طریقے سے جہاں یہاں سے آنسو جاری ہوتے، اتنا خوف خدا میں رویا کرتے. کیا چلے ریپیٹ کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت سے ہمیں آشنا فرما دے تاکہ ہم اپنی قبر کی تیاری کر سکیں، موت کی تیاری کر سکیں اور اپنے فارغ لمحات کو اللہ کی عبادت میں خلوص کے ساتھ ادا کر سکیں اور اللہ ہماری عبادتوں کو ہمارے عمل کو قبول فرمائے. آمین. چلیں ریپیٹ کر لیجئے. چلیں الحمدللہ. سورہ کون سی تھی؟ سورہ نجم. اب انشاءاللہ ہم دوسری سورہ شروع کرتے ہیں.